آپ کے لیے بھی بڑا اچھا ہے کہ اس طرح کے جو اسپیکولیٹ لوگ کرتے ہیں یا سوال لوگوں کے ذہن میں تھے تو آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے جناب ایسے میڈیا میرے پیچھے پڑ گیا. میں تو یہاں پہ پیرنٹس جو ہیں نا، والدین جو ہیں وہ اکیلے ہیں. میں تو اپنے والدین کے لیے ان کی خبر کرنے آیا تھا، میں تو ان سے ملنے آیا تھا، یا ان کے لیے واپس آیا ہوں پاکستان میں آیا ہوں. تو مجھے یہ لگا ہے کہ ایک بندہ جو امریکہ میں رہتا ہے اور بڑے اچھے مقصد کے ساتھ پیرنٹس کی خدمت کرنے کے لیے آتا ہے، اس کو اٹھا کے آل آف سڈن، مطلب اس کو کوئنسیڈنس کہیں ہم کہ وہاں سے آتا ہے، اس نے پیرنٹس کی، اس کا یہ کوٹ موجود ہے، میں کل موجود تھا ان کے ساتھ. تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اب والدین کے لیے آیا تھا. اس کو والدین، وہ کہتے ہیں والدین کا بعد میں کر لیجیے گا. یہ پاکستان کو اس وقت نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، ذرا ریپیٹ کر رہا ہوں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی ضرورت ہے. تو معین یوسف صاحب والدین کی بھی آپ کرتے رہیے گا، لیکن آپ آئیں اور ادھر ہمارے ساتھ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگیں. کیا پاکستان میں فیصلے اس طریقے کے ہوتے ہیں؟ ہماری آپ نے جس طرح بیان کیا ہے، ریئلی امیزڈ اینڈ شاک کہ انہوں نے کہا کہ جی والدین کے لیے ایک تو شاید انگریزی وہ اچھی بولتے ہیں، اور ہمارے اکثر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو اچھے انگریزی بولنے والے ہیں نا، ہمارے فوجی جرنیل صاحب ہو گئے، ہمارے سینئر بیوروکریٹس ہو گئے، ہمارے پولیٹیشین ہو گئے، اور سینئر لیول پہ سارے وہ بڑے امپریس ہو جاتے ہیں. اور جو ہمارے ادارے ہیں جنہوں نے اپوائنٹمنٹ کی، جنہوں نے ڈیو ڈیلیجنس اس پہ کرنی تھی، انلیس کہ کسی بڑے صاحب نے کہا ہوگا اے یار معین یوسف نو رکھ لو، بڑا چنگا منڈا ہے ساڈا، کیس بڑا چنگا آرگو کردا رہا ہے بیٹھ کے. آپ کے لیے بھی بڑا اچھا ہے کہ اس طرح کے جو اسپیکولیٹ لوگ کرتے ہیں یا سوال لوگوں کے ذہن میں تھے تو آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. اور کوئی ایسی بات مطلب کچھ نہیں کر رہے، بس پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ اپنے پیرنٹس سے ملنے آئے ہوئے تھے. بقول ان کے خود بھی یہ بات کہتے ہوتے کہ میں تو والدین سے ملنے آیا تھا، مجھے انہوں نے اپروچ کیا کہ آپ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لا کے، اور مجھے انہوں نے سیدھا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگا دیا. یہ بڑا ان کا مختصر سا جواب ہوتا ہے. پتہ نہیں مطلب پاکستان میں کتنے، دنیا میں اتنے لکی لوگ ہوں گے امریکہ میں والدین سے ملنے کے لیے آئیں، اور آگے پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ ہو یا پاکستان کی ملٹری یا اس کی پولیٹیکل ایلیٹ ہو، حکمران ہوں، وہ انہیں کہیں آپ آئیں اور ہمارے لیے اتنا بڑا عہدہ کریٹ کیا جائے یا ان کو دیا جائے. آپ نے یہ بھی کہا کہ میں یہاں پہ اپنے ملنے آیا تھا، پیرنٹس سے ملنے آیا تھا اور ان سے، اور مجھے آفر کی کہ آپ ہیں اور یہاں پہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگیں. تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو بندہ پاکستان میں پیرنٹس سے ملنے کے لیے آیا ہوا ہو، تو ان کو آ کے کس نے آفر کے 7-8 مہینے بعد آپ کو یہاں سے، بھائی آپ مجھے کس چیز کے لیے بلایا ہے؟ مجھے یار کیا سوال آپ پوچھ رہے ہیں؟ آپ کسی دن آئے بیٹھے، جو آپ سوال پوچھنا چاہیں گے آپ کو جواب کون سی ایسی بات ہے ٹرانسپیرنٹ بات ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں کوئی ایسا سوال میں نے مطلب ہے کہ میں آپ کو جواب میں آپ کو جواب تو دے دیتا ہوں، بٹ آئی ڈنٹ تھنک کہ دس واز دا ٹاپک آف یور پروگرام. دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے آپ کا پہلے بھی سنا، ایک دفعہ آپ نے بات شاید ٹی وی پہ کی ہے. میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں اپنے والدین کو ملنے آیا تھا تو اچانک کسی نے مجھے نوکری دے دی. میں آپ کو ٹریجیکٹری بتا دیتا ہوں، پوری ٹائم لائن، تاکہ آپ کی بھی تسلی ہو جائے. آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں، میرا خیال آپ میرے ساتھ تھے اس پروگرام پہ، اور غالباً شاید یہ مالک کا کسی کا پروگرام تھا. تو اب میں آپ کو ایک دفعہ وضاحت کر دیتا ہوں. میرے بیوی بچے میرے ساتھ ہیں، یہاں ہیں. امریکہ میں کوئی گھر نہیں ہے، کوئی میری امیجیٹ وہاں پہ نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے. میں 2019 کی جنوری میں یو ایس آئی پی کی فل ٹائم نوکری ختم کر کے صرف کنسلٹنٹ رہ کے پارٹ ٹائم یہاں آ گیا. اس وقت میرے بیگم بچے پہلے آ چکے تھے، میرے بچے اسکول میں داخل ہو چکے تھے، یہاں پڑھ رہے تھے لاہور میں، ابھی بھی پڑھ رہے ہیں تینوں بچے الحمدللہ. جنوری 2019 میں نے لمز جوائن کیا، لمز یونیورسٹی، میں نے وہاں پڑھانا شروع کر دیا، وہ میرا شعبہ ہے. اور میں جون جولائی تک وہاں پہ پڑھاتا رہا ایز اے وزٹنگ فیکلٹی. یہ جو میں نے یہاں پہ کام شروع کیا ہے، یہ تو بات اینڈ آف دا ایئر کی ہے. تو میں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ میں کوئی ملنے آیا تھا تو یہ نوکری مل گئی. میں آ چکا تھا پاکستان، میں نے لمز میں کام کرنا شروع کیا ایز اے وزٹنگ فیکلٹی. وہاں پہ پڑھایا پورا سیمیسٹر. وہاں پہ محبوب الحق سینٹر ہے ان کا، اس کو ریفارم کیا، آپ چیک کر لیں جا کے. تو یہ تو اس کے بہت بعد کی بات ہے جب میں نے یہ جاب لی. آئی ہیڈ موو ٹو پاکستان، اور میرے بیوی بچے 2018 سے آ چکے ہیں. تو پلیز اس کو تنازع نہ بنائیں. میں ایک پاکستانی ہوں. ایک سوال ہے، آف کورس دنیا بھر میں اس طرح کے کوسچنز میرا خیال کیے جاتے ہیں، آپ کو میرا خیال اتنا اس پہ ہونے کی وہ نہیں ہے. اور دوسری سوال سر، چلے آگے. آپ کے لیے بھی بڑا اچھا ہے کہ اس طرح کے جو اسپیکولیٹ لوگ کرتے ہیں یا سوال لوگوں کے ذہن میں تھے تو آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. سوال یہ ہے کہ ان کے درمیان ایشو کیوں چل رہا ہے اس کا؟ میری کوئی فارن آفس کے لوگوں سے بھی بات ہو رہی ہے، بلکہ کیبنٹ میں مجھے بتایا گیا ہے کہ کل ایک بڑا وہاں پہ کوشچن ریز کیا گیا تھا جس پہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ جواب دے رہے تھے، لیکن درمیان میں یہ فروغ نسیم صاحب نے ان کو انٹرپٹ کیا، کسی اور طرف بات نکل گئی. سوال کیا تھا وہ بڑا اہم تھا، جس پہ سب سے زیادہ میرا خیال ہے معین یوسف صاحب پہ تنقید آنا شروع ہو گئی تھی. وہ یہ تھی کہ انہوں نے وہاں فارن آفس کو لکھ کے کہا، یا ان کو اپروچ کیا فارن آفس کو. معین یوسف صاحب کے حوالے سے ارشد شریف صاحب کا ایک سوال بھی تھا جو انہوں نے ریز کیا تھا، جس میں یہ کہا
کہا گیا تھا کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ پاکستان کے یا دنیا بھر میں کس کس ملک میں کس جگہ پہ کون کون سے ایسیٹس ہیں اس کے ہمیں ڈیٹیل دے. تو اس میں فارن آفس جو ہے وہ تھوڑے سے ان کے کان کھڑے ہوئے کہ موئی یوسف صاحب کی اس میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے. کیا کیبنٹ میں جس پہ بحث ہوئی ساری وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کہ آپ کی ڈویژن کی طرف سے لیٹر لکھا گیا تھا فارن آفس کو کہ پاکستان کے جتنے بھی ایسیٹس ہیں دنیا بھر میں آپ ان کے ہمیں ڈیٹیلز بتائیں کہ کس کس کیپٹل میں ہمارا وہاں گھر ہے, کوئی وہاں پہ ایمبیسی ہے, کوئی بینک ہے یا پراپرٹیز ہے, ہمارے ہوٹل ہے, اس کی تفصیل دے جس پہ فارن آفس نے ریٹ کیا وہ پریشان بھی ہوئے تھے. آپ کو کیوں ضرورت پڑ گئی ہے اور اسپیشلی جب انٹرنیشنل ہمارے پہ کیسز ہیں آربیٹریشن ہوتی ہے تو یہ بھی کیبنٹ میں وہاں پہ مسئلہ اٹھا تھا آپ کیا تھا موجودگی میں, ذرا اس پہ بھی اگر تھوڑا سی کوئی اس پہ کامنٹ کریں. میں آپ کو کر دیتا ہوں جی سمپلی کیٹیگوریکلی آئی ڈینائی اٹ. کوئی ایسا لیٹر نہیں گیا اور میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ میں آپ کو جواب دے دوں, آپ چیک کروا لیجئے. میری ڈویژن کا منسٹر جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے, ظاہری بات ہے, تو ان کے اپروول کے بغیر تو کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. ہم ایک اسٹڈی کر رہے ہیں آن پاکستان انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ریجیمز کہ بھائی یہ کیا ایشو ہے کہ ہمیں ہر دفعہ 2 سال بعد کبھی ریکارڈنگ میں پھنس جاتے ہیں, کبھی ادھر پھنس جاتے ہیں. کیا ہمارے کوئی سسٹم میں مسئلہ ہے یا واٹ ایور. ایسٹ نامی کوئی چیز ہم نے نہ پوچھی نہ ہمارا اس سے تعلق ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں, اگر لائن آف ڈیوٹی میں اگر کسی کام میں کوئی اسٹڈی کوئی ایکشن میں مجھے اس کی ضرورت ہو ایز این آفیشل تو یہ میرا رائٹ ہے مانگنا, اور اگر میں لکھ کے مانگ رہا ہوں تو وہ لکھ کے مجھے ملے گا, نہیں ملے گا. کہانی سامنے آ رہی ہے, لڑائی سامنے آ رہی ہے. جو مجد اس کا یوسف کا کیمپ جو ہے وہ جو بات کر رہا ہے وہاں سے کہیں سے نکل رہی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اور کوئی فارن آفس میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ ہوا یہ ہے کہ شیریں مزاری صاحبہ کا ایک اپنا تھنک ٹینک ہے. تو تھنک ٹینک جو ہے یہاں پہ فارن آفس یہ چاہ رہا تھا کہ ہمیں کوئی یہ جو انٹرنیشنل آربیٹریشن ہوتی ہے اس کے لیے وہ کنسلٹنٹ کوئی فرم وغیرہ رکھنا چاہ رہے تھے تاکہ جہاں پہ آربیٹریشن کے مسئلے ہیں, لا کے مسئلے ہیں, دیگر ایشوز ہیں, انٹرنیشنل لا یہ اس میں انوالو ہے, پاکستان کے بہت سارے کیسز ہیں, تو وہ چاہ رہے تھے کچھ اس طرح کی کنسلٹنسی وغیرہ جو ہے نا وہ رکھی جائے. تو یہ شیریں مزاری صاحب ہیں, ان کا اپنا انسٹیٹیوٹ ہے کنسلٹنسی کا. تو وہ یہ کہتے ہیں وہ جو ان کے قریب ہیں موئی یوسف صاحب کے, کہ انہوں نے اپلائی کیا تھا ان کے انسٹیٹیوٹ نے کہ یہ جو کنسلٹنسی انٹرنیشنل کنسلٹنسی ہے آربیٹریشن وغیرہ کے لیے فارن آفس کو ریکوائرڈ ہے, تو یہ کنٹریکٹ جو ہے یہ شیریں مزاری صاحبہ کی کمپنی کو دیا جائے, ان کو دیا جائے, ٹھیکہ جو ہے نا ان کو ملنا چاہیے. اور اس پہ موئی یوسف صاحب کو جب یہ پتہ چلا کہ اگین کیسے جیسے میں نے کہا نیشنل سیکورٹی کے ایشوز وہ دیکھ رہے ہیں, انہوں نے منع کر دیا فارن آفس کو بھی اور دیگر اداروں کو کہ آپ نے یہ کنٹریکٹ ہے وہ کسی کو نہیں دینا, کوئی آپ نے پرائیویٹ پارٹی یا تھنک ٹینک کو نہیں دینا. اگر ہم نے کرانا بھی ہے اس طرح کی کنسلٹنسی تو کسی حکومت کے شعبے سے کروائیں گے, جو حکومت کا تھنک ٹینک ہوا یا حکومت سے ریلیٹڈ کوئی انسٹیٹیوٹ ہوا تو اس سے کروائیں گے. سو موئی یوسف صاحب نے جو آ رہی ہیں باتیں سامنے, انہوں نے روک دیا, انہوں نے نہیں لینے دی کنسلٹنسی اس کو, انہوں نے ان کے ادارے کو یہ جو ان کا اپنا جیسے میں نے کہا تھنک ٹینک ہے ان کا. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں شیریں مزاری صاحب ہے نا وہ اس پہ بعد وہ ناراض ہیں, غصے میں ہیں, اور اس لیے انہوں نے کیبنٹ میں بھی وہ ان پہ تنقید کیا. دیکھیں ہر ایک کو حق ہے, وہ ایک سیکیورٹی کی ایکسپرٹ ہیں, انہوں نے اس میں غالباً وہ پی ایچ ڈی وغیرہ بھی کی ہوئی ہے, اگر ان کا خیال ہے میری پرفارمنس اچھی نہیں ہے ان کا حق ہے, اور وہ وزیر اعظم صاحب کو بالکل کہہ سکتی ہیں, کیبنٹ کو بھی کہہ سکتی ہیں. میں صرف آپ کو ایک حقیقت بتا دیتا ہوں, میں آج تک شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ کبھی بھی نہیں بیٹھا اکیلے میں کوئی سبسٹینٹیو گفتگو کرنے کے لیے. ہماری ملاقات اس طرح نہیں ہے, نہ میں ان کو پہلے جانتا تھا, اور کیبنٹ میں تو 50 لوگ ہوتے ہیں کسی میٹنگ میں ہوتے, بٹ اس طرح آپ کہیں کہ جی کوئی پرسنل پرابلم ہے کوئی, میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ میں نے آج تک ان سے کبھی کسی لینتھ پہ کو بیٹھ کے بات کی نہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہیں فارن آفس وغیرہ سے دیگر سے, پلیز اس کو کلیریفائی کر دیں کہ شاید یہ جو ہے یہاں پہ شیریں مزاری صاحب ہیں, ان کا یہاں پہ تھنک ٹینک ہے, آپ لوگ وہاں پہ کوئی بنا رہے تھے فارن آفس میں یا سیکورٹی ڈویژن میں کہ انٹرنیشنل آپ کو آربیٹریشن کے لیے کنسلٹنسی فرم وغیرہ چاہیے, اور شیریں مزاری صاحب شاید چاہتی تھیں کہ یہ کنسلٹنسی جو ہے اس کے پاس جائے, ان کا جو تھنک ٹینک ہے, اور آپ نے یہ کام نہیں ہونے دیا. تو یہ وجہ ہے, کوئی ریزن ہے کوئی اس طرح کی؟ نہیں, یہ بات درست نہیں. کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ انہوں نے کسی کو مجھے کم از کم کہا ہو کہ نہیں, آپ کو نہ کہا ہو, اپروچ کیا ہو وہاں پہ فارن آفس میں, انہوں نے انٹرسٹ کا اظہار کیا کہ ہمارا جو تھنک ٹینک ہے اس کے پاس بھی کیپیسٹی ہے, اچھے لوگ ہیں, دیکھیں رؤف بھائی, فارن آفس کا میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا بیکاز وہ تو ایک فرق ادارہ ہے. این ایس جی سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. یہ اگر کوئی ایسی بات فارن آفس میں ہے تو وہ ان کو معلوم ہوگی. میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں اس سے ریلیٹڈ, جیسے میں نے کہا اس پہ کوشچن تھے, ایک پرنٹ میں ان کا لیٹر جو ہے لکھا ہوا وہ لیک ہو کے وہاں پہ چھپ گیا تھا. تو دیکھیں میں آپ کو ریسپانسبلی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. غلط اور چیز ہے سر, جو میں کہہ رہا ہوں ٹویسٹ کر رہا ہوں, غلط اور چیز ہے, انہوں نے ٹویسٹ کیا ہے,
कोर्ट गलत किए हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस तरह का लेटर, इस तरह की ओपिनियन ये दी गई है आपके डिवीजन की तरफ से कि जनाब कि इसको सूबा मत बना के? नहीं, मैं आपको कह चुका हूँ, नहीं, मैं तो आपको बार बार कह रहा हूँ कि नहीं, मैं आपको देखें टीवी पे, ये तो आप समझें कि ये मुनासिब नहीं कि मैं आपको कहूँ कि क्या राय देते हैं हम, वो तो ऑब्वियसली मैं नहीं कह सकता। हम लेटर की बात कर रहे हैं सर। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, नहीं, मैं तो पहले आमिर भाई को यही तो जवाब दिया। फाइन, ओके। अब तो मोइन अपने आप को तसल्ली दिया करें। मैं बल्कि उसको आज तक ड्रामा देख रहा था क्वीन, जो आपने भी नेटफ्लिक्स पे देखा होगा, वो इवन क्वीन को जाके उनको बताते हैं, उनका सेक्रेटरी, उनका मैम ये जो अखबारात में चीजें छाप रही हैं आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यूर पब्लिक फिगर ना हो। तो आप भी एक ना उसके पब्लिक फिगर हैं, इसको डिजेस्ट किया करें, तनकीद आएगी, बात होगी, और आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, बेहतर तरीका है। हल्फिया कसम से कहता हूँ, सुबह 9 बजे जाता हूँ, रात के 1:30 बजे सोता हूँ, कोई और काम नहीं करता, इसलिए ये क्वीन श्वीन का तो बात नहीं है। मेरे लिए दुआ करें।